السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج کے اس مختصر درس میں آپ تمام سامعین کا، تمام حاضرین کا تہہ دل سے استقبال اور دلی خیر مقدم ہے۔ سامعین محترم، آج اللہ کی توفیق اور اس کے احسان سے نکاح ایک شرعی ضرورت ہے، اس کی چوتھی کڑی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی ایک بڑی ہی مشہور سورہ جس کا نام سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء کی بڑی ہی معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل بیان فرماتے ہیں: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔ ان خواتین کو، ان عورتوں کو راضی اور خوشی سے حق مہر ادا کرو۔ البتہ وہ خاتون اگر اپنے مہر کو کچھ چھوڑ دے، پورا نہ لے، خوشی خوشی کھاؤ اور پیو۔ پتہ یہ چلا کہ حق مہر ادا کرنا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق مہر کو ادا کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی۔ اس خاتون نے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس خاتون کی خواہش نہیں ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کریں گے، اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاتون کا مجھ سے نکاح کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ حق مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ حق مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف یہی ایک لنگی ہے جس کو میں پہنا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ حق مہر لے کے رہو، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں اپنے گھر، پورا گھر کھنگالتے ہیں، پورا گھر چھان مارتے ہیں اور کچھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ نہیں پاتا۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں، قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں جی ہاں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس قرآن کی صورتوں کو یاد کرا دینا وہی تمہارا حق مہر ہے۔ پتہ چلا کہ حق مہر ادا کرنا ہر شخص کے لیے جو شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنی بہن بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا چاہیے، رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ کہیں سے پیغام نکاح آئے گا تو پھر ہم نکاح اپنی بہن کا کرائیں گے، نہیں، بلکہ خود سے تلاش کرنا چاہیے۔ حق مہر عورت کا حق ہے، اس کو چھیننا نہیں چاہیے، نہ عورت کو ڈرانا دھمکانا چاہیے۔ عورت اپنے حق مہر کو جہاں چاہے اپنی جائز ضروریات میں استعمال کر سکتی ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رسم و رواج کے پیچھے لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، مگر جب محفل میں نکاح کے وقت مجلس میں حق مہر کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو کہیں گے 500 لکھ دو، 5000 لکھ دو۔ مہر کی ادائیگی کرنا ہی نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ تو اتنے شاطر ہوتے ہیں پبلک کو، حاضرین محفل کو، نکاح میں شریک ہونے والے لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کریں گے، ہاں اتنا لکھ دو، اتنا کروڑ لکھ دو۔ دینا تو ہے نہیں، دیں گے نہیں، بلکہ اپنی بڑائی ظاہر کریں گے کہ اتنا لکھ دو، پر ان کی نیت دینے کی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ولیمہ کھلانا سنت ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ ایک دن اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر زرد نشان دیکھا، تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے، کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا حق مہر میں دے کر میں نے خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو، اگرچہ ایک بکری ہی ہو، ولیمہ کرو۔ ولیمہ کھانا سنت ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی شخص ولیمے کی دعوت دے، ولیمہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے والا یہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، لہذا ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ، کھانے میں سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے، اس لیے کہ جس ولیمے میں شہر کے رئیسوں کو، بزنس مین کو، بڑے بڑے کاروباری کو، بڑے بڑے پوسٹ والوں کو
امیروں کو سیٹھوں کو طلب کیا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے، ایسے کھانے کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ برا کھانا ہے، وہ برا دعوت ولیمہ ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج صورتحال یہ ہے، اس قدر رسم و رواج جس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، بے حد اسراف، فضول خرچی، کھانے کے نام پر مختلف اقسام کے کھانے دعوت ولیمہ میں چلتے ہیں، فضول خرچی ہوتی ہے، حد سے زیادہ لوگ پریشان ہیں اسی فضول خرچی میں۔ بیجا رسم و رواج سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، اے نکاح کرنے والے نوجوان، جب تم نکاح کرو تو اپنی عورت کو حق مہر خوشی خوشی ادا کرو، ولیمہ کرو۔ ولیمہ کھانا بھی کھلانا بھی دونوں سنت ہیں۔ فضول خرچی سے بچو۔ آئیے اللہ عز و جل سے دعائیں کرتے ہیں کہ رب قدیر ہر مومن مسلمان کو، دنیا کے تمام لوگوں کو بیجا رسم و رواج، نکاح اور بیاہ کے تعلق سے، ولیمے کے تعلق سے، بیجا رسم و رواج، فضول خرچی، دکھاوا، ریا نمود سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔